بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ کے 5 عاشق رسول مسلمان بادشاہ۔ نمبر 5، سلطان نصر الدین محمود عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمان حکمرانوں اور عام و خاص میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرنے والے بے شمار ہیں، مگر ایسا تقویٰ اور پاکیزگی اختیار کرنے سے محروم ہیں جو ہندوستان کا یہ بادشاہ سر انجام دیتا تھا۔ ہندوستان کے سلطان نصر الدین محمود ایک صاحب کا نام محمد تاج الدین تھا۔ سلطان ہمیشہ اسے پورا نام لے کر پکارتے تھے۔ ایک روز سلطان نے صرف تاج الدین کہہ کر آواز دی۔ مصائب نے اسی وقت اس سلطان کے حکم کی تعمیل کر دی، لیکن بعد میں اپنے گھر چلا گیا اور 3 دن تک سلطان کی خدمت میں حاضر نہ ہوا۔ سلطان نے اسے طلب کیا اور اس کی غیر حاضری کی وجہ دریافت کی۔ مصائب نے جواب دیا، عالی جاں ہمیشہ مجھے تاج الدین کہہ کر پکارا، لیکن اس دن آپ نے مجھے صرف تاج الدین کہہ کر پکارا۔ میں نے اس سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ شاید آپ کے دل میں میری طرف سے کوئی بدگمانی پیدا ہو گئی ہے، اسی لیے میں خدمت میں حاضر نہ ہو سکا۔ سلطان نے کہا، میں تمہیں ہرگز بدگمان نہیں۔ جس وقت میں نے تمہیں تاج الدین کہہ کر پکارا اس وقت میں باوضو نہ تھا۔ مجھے یہ مناسب معلوم نہ ہوا کہ میں بغیر وضو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس نام اپنی زبان پر لاؤں۔ نمبر 4، خلیفہ عبدالحمید ثانی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ 31 اگست 1876 سے 27 اپریل 1909 تک خلافت عثمانیہ کی باغ دوڑ سنبھالی۔ 21 ستمبر 1842 کو ترکی کے شہر استنبول میں پیدا ہوئے۔ آپ نے 75 سال کی عمر میں 10 فروری 1918 کو وفات پائی۔ عثمانی خلیفہ عبدالحمید ثانی کا تاریخ اسلام میں نہایت سنہری حروف میں نام درج ہے۔ ایک دن اپنے مشیروں وزراء کے درمیان موجود تھے کہ اچانک ایک حکومتی عہدیدار نے آپ کو ایک ایسی خبر سنائی کہ آپ کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا اور نہایت جلال میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ حکومتی عہدیدار کے ہاتھوں میں فرانسیسی اخبار موجود تھا، جس میں ایک اشتہار شائع ہوا تھا کہ فرانس کے ایک تھیٹر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ ڈرامہ پیش کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس سلسلے میں اخبارات میں اشتہارات شائع کروائے ہیں۔ اس سنا میں سلطان نے فرانسیسی سفیر کو طلب کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ کچھ ہی دیر بعد خلیفہ دربار میں روایتی لباس فاخرانہ شاید فرانسیسی سفیر پر ہیبت ڈالنے کے لیے زیب تن کیا تھا۔ نہایت جلال اور بے چینی کے حال میں بجائے تخت پر بیٹھنے کے اس کے سامنے کھڑے تھے اور فرانسیسی سفیر ان کے سامنے حاضر تھا۔ خلیفہ عبدالحمید ثانی نے ڈرامے کے اشتہار والا اخبارات فرانسیسی سفیر کی طرف اچھال دیا اور نہایت تیزی سے دربار سے نکل گیا۔ فرانسیسی سفیر اس اخبار کو اٹھائے فوری طور پر ڈگمگاتے ہوئے دربار سے خلیفہ کے جانے کے بعد دیواروں فرنیچر کا سہارا لیتے ہوئے باہر نکلا اور سیدھا ہی سفارت خانے پر پہنچا۔ ایک نہایت برق رفتار پیغام فرانس کی حکومت کو بھیج دیا۔ اگر یورپ اپنی آنکھوں سے جلتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے تو فرانس کی فصلوں پر اسلامی پرچم نہیں دیکھنا چاہتے تو فوری طور پر گستاخانہ ڈرامے کو روکو۔ عثمانی لشکر حکم کے منتظر کھڑے ہیں، ان کے جہاز بندرگاہ پر صرف احکامات کے منتظر ہیں اور پیادہ فوج توپیں چھونیاں سے نکل چکے ہیں۔
خلیفہ عبدالحمید ثانی فرانسیسی سفیر کو دوبارہ طلب کرنے لگے۔ سفیر دوبارہ کامتا ہوا کمرے میں بغیر اجازت ہی داخل ہو گیا۔ گویا ہوا جناب ایک خوشخبری آئی ہے۔ خلیفہ وہ کیا؟ حضور، فرانسیوں نے اس ڈرامے کو ہی نہیں روکا بلکہ اس تھیٹر کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے جس نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اقدس میں گستاخی کا ارادہ کیا تھا۔ خلیفہ عبدالحمید حکومتی عہدیداروں کی بات کرنے کے دوران ہی نمکا ہو چکے تھے۔ آپ کی زبان سے فرتے جذبات صرف الحمدللہ ہی نکلا اور شکر ادا کیا۔ نمبر 3، سلطان محمود غزنوی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشہور بادشاہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ایک زبردست عالم دین، صوم و صلات کے پابند تھے اور باقاعدگی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ نے اپنی ساری زندگی عین دین اسلام کے مطابق گزاری اور پرچم اسلام کی سربلندی کے لیے بہت سی جنگیں لڑیں اور کامیاب ہوئے۔ آپ شجاعت بہادری کے ساتھ عشق رسول کے عظیم منصب پر بھی فائز تھے۔ آپ کے فرمانبردار غلام اعجاز کا ایک بیٹا تھا جس کا نام محمد تھا۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ بھی اس لڑکے کو بلاتے اس کے نام سے پکارتے۔ ایک دن آپ نے خلا ممور اسے ابن اعجاز کہہ کر مخاطب کیا۔ اعجاز کو گمان ہوا شاید بادشاہ آج ناراض ہیں، اسی لیے میرے بیٹے کے نام سے نہیں پکارا۔ وہ آپ کے دربار میں حاضر ہوا، عرض کی، حضور، کیا میرے بیٹے سے آج کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے جو آپ نے اس کا نام چھوڑ کر ابن اعجاز کہہ کر پکارا ہے؟ حضرت محمود غزنوی نے فرمایا، اس میں محمد کی تعظیم کی خاطر تمہارے بیٹے کا نام بے وضو نہیں لیتا، چونکہ اس وقت میں بے وضو تھا، اسی لیے لفظ محمد کو بلا وضو لبوں پر لانا مناسب نہ سمجھا۔ نمبر 2، سلطان صلاح الدین ایوبی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور شان نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کرنے والے ایک صلیبی جنرل سن 1179 عیسوی میں جب مسلمان کا ایک قافلہ شام سے مصر کی طرف ممول کے سفر پر تھا، یہ ان دونوں کی بات ہے جب صلاح الدین رحمۃ اللہ کی ایوبی سلطنت پر حکومت تھی کہ رستے میں صلیبی جنرل جس کا نام بنس تھا، جو نصرانی حکمران تھا، اپنے ساتھیوں کے ہمراہ قافلے کو روکا، ان سے مال و اسباب میں سب مواشی چھین لیے، تقریباً 2 لاکھ دینار لوٹ لیے، جبکہ اس نے بس قافلے میں عورتیں بچے بھی سوار تھے، ان سب کو بے دردی سے لوٹا گیا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبا کلمات بھی کہے۔ صلاح الدین ایوبی نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، یا پروردگار، مجھے سے نصیب فرما، مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک بیت المقدس کی آزادی نصیب نہ ہو، مجھے اس گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلیبی جنرل بنس کو شکست دینے کی توفیق عطا فرما۔ صلاح الدین ایوبی کی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور صلاح الدین شیب یاب ہو گئے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ صلاح الدین 2 سال تک سیدھے لیٹ کر نہیں سوئے، وہ ہر وقت غم و غصے میں رہتے کہ کب اس جنرل بنس کا سامنا ہو۔ وقت گزرتا گیا، بالآخر سن 1183 میں صلاح الدین ایوبی نے پوری طاقت کے ساتھ صلیبی فوجوں کا مقابلہ کیا، آخرکار بیت المقدس آزاد کروا لیا۔ جب جنگ کا اختتام ہوا تو بیت المقدس کے اندر نہ گئے، باہر ہی آپ نے کھڑے ہو گئے، اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ بنس کو تلاش کر کے میرے پاس لاؤ۔ وہ خیمے میں چھپا بیٹھا تھا، اس کو پکڑا گیا اور صلاح الدین ایوبی کے پاس لے گئے۔
جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کی نظر گستاخ پر پڑی تو آپ فوری کھڑے ہو گئے، چہرے پر شدید غم و غصے کے ساتھ بولے، میں تجھے بہت عرصے سے تلاش کر رہا تھا، تو نے کہا تھا کہاں ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے۔ جنرل خوف سے کانپ رہا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے آگے بڑھے اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ نمبر 1، سلطان نور الدین زنگی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلطان نور الدین زنگی عشاء کی نماز پڑھ کر سوئے کہ اچانک اٹھ بیٹھے، نیم آنکھوں سے فرمایا، میرے ہوتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کون ستا رہا ہے؟ آپ اس خواب کے بارے میں سوچ رہے تھے جو مسلسل 3 دن سے انہیں آ رہا تھا۔ آج پھر چند لمحوں پہلے انہیں آیا، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 افراد کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ مجھے ستا رہے ہیں۔ اب سلطان کو قرار کہاں تھا؟ انہوں نے چند ساتھی اور سپاہی لے کر دمشق سے مدینے جانے کا رستہ 20 سے 25 دن کا تھا، مگر آپ نے بغیر آرام کیے یہ رستہ 16 دن میں طے کیا۔ مدینہ پہنچ کر آپ نے مدینہ آنے جانے کے تمام راستے بند کروائے، تمام خاص عوام کو اپنے ساتھ کھانے پر بلایا۔ اب لوگ آ رہے تھے اور جا رہے تھے، آپ ہر چہرے کو دیکھتے مگر آپ کو وہ چہرے نظر نہ آئے۔ اب سلطان کو فکر لاکھ ہو گئی۔ آپ نے مدینے کے حاکم سے فرمایا کہ کوئی ایسا ہے جو اس دعوت میں شریک نہیں؟ جواب ملا کہ مدینے میں رہنماؤں سے کوئی نہیں مگر 2 مغربی زائر ہیں جو روضہ رسول کے قریب ایک مکان میں رہتے ہیں، تمام دن عبادت کرتے ہیں اور شام کو جنت و بقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں۔ یہ عرصہ دراز سے مدینہ میں مقیم ہے۔ سلطان نے ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ دونوں زائر بظاہر بہت عبادت گزار لگتے تھے۔ ان کے گھر میں ہی کیا ایک چٹائی 2-4 ضرورت کی اشیاء۔ یکدم سلطان کو چٹائی کے نیچے فرش لرزتا ہوا محسوس ہوا۔ آپ نے چٹائی ہٹا کر دیکھا تو وہاں ایک سرنگ تھی۔ آپ نے اپنے سپاہی کو سرنگ میں اترنے کا حکم دیا اور وہ سرنگ میں داخل ہونے پر واپس آ کر بتایا کہ یہ سرنگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف جاتی ہے۔ یہ سن کر سلطان کے چہرے پر غیظ و غضب کی کیفیت تر ہو گئی۔ آپ نے دونوں زائرین سے پوچھا کہ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ حیل و حجت کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ نصرانی ہیں، اپنی قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر کے جسم اقدس کو چوری کرنے پر مجبور کیے گئے۔ سلطان یہ سن کر رونے لگا۔ اسی وقت ان دونوں کی گردنیں اڑا دی گئیں۔ سلطان روتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ میرا نصیب کہ پوری دنیا میں سے اس خدمت کے لیے اس غلام کو چنا گیا۔ اس ناپاک سازش کے بعد ضروری تھا کہ ایسی تمام سازشوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کیا جائے۔ سلطان نے ممار بلائے، قبر اقدس کے چاروں طرف خندق کھودنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ پانی نکل آیا۔ سلطان کے حکم سے اس خندق میں پگھلا ہوا سیسا بھر دیا گیا اور روضہ رسول کو اللہ کے فضل سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا۔